وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر افغانستان پہنچ گئے۔ کابل کے صدارتی محل میں افغان صدر اشرف غنی نے وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات۔ افغان مفاہمتی عمل آگے بڑھانے، سیاسی، سیکیورٹی اور تجارتی تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ عمران خان خطے میں امن کے داعی ہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ افغانستان دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم پیش رفت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں دونوں ممالک کے عوام بھائی چارے کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ امن، ترقی اور خوشحالی افغان عوام کا حق ہے۔ معاون قومی سلامتی ڈویژن ڈاکٹر معید یوسف کی جاپانی سفیر سے ملاقات۔ جاپانی سفیر کی افغانستان اور پاکستان میں علاقائی رابطہ بڑھانے میں اظہار دلچسپی۔ ڈاکٹر معید یوسف کہتے ہیں پاکستان اقتصادی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ پاکستان افغانستان کے لیے تجارتی راہداری کا کام کر سکتا ہے۔ پاکستان خطے کے لیے معاشی بیس بن رہا ہے۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح کر دیا۔ سرکولر ریلوے پہلے مرحلے میں پیپری اسٹیشن سے سٹی اسٹیشن تک چلائی جائے گی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کراچی سرکولر ریلوے کا کرایہ 50 کے بجائے 30 روپے کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں مزدور طبقے کے لیے 750 روپے ماہانہ کے کارڈ جاری ہوں گے۔ ٹریک پر قبضے ختم کرانے کے لیے سیاسی جماعتوں کی سپورٹ نہیں مل رہی۔ 1 سال میں سارے قبضے ختم کرائیں گے۔ سندھ حکومت کو مکمل تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ، 24 گھنٹوں میں مزید 2547 کیسز رپورٹ۔ 18 افراد جاں بحق، فعال کیسز 32,000 سے تجاوز کر گئے۔ اموات 7,248 ہو گئی۔ متاثرین کی تعداد 3,65,927 ہو گئی۔ لاہور، سرگودا، ملتان، بھکر، راولپنڈی اور بہاولپور کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ راولپنڈی کے 2 کالجز 10 روز کے لیے بند۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں متعدد دکانیں، ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور سپر مارکیٹ سیل۔ وفاقی حکومت کا 24 نومبر سے 31 جنوری تک تمام تعلیمی ادارے بند کرنے پر غور۔ عدالت کسی اشتہاری کو ریلیف نہیں دے سکتی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس بولے کسی مفرور کو ریلیف دینا مفاد عامہ میں نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کی تقریر بھی نشر کی جائے؟ سیاسی مسائل کی وجہ سے لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد اٹھ چکا ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو قانون ہے وہ سب کے لیے ہوگا۔ مفرور شخص کی تو شہریت بھی معطل ہے، شناختی کارڈ بلاک ہو جاتے ہیں۔ کیا درخواست گزار چاہتے ہیں عدالتی اشتہاری کی تقریر کو ٹی وی پر دکھایا چاہیے؟ لاہور کے احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بختہ بند گاڑی میں لانے سے روک دیا۔ شہباز شریف کو عدالت لانے کے لیے بلٹ پروف گاڑی فراہم کرنے کا حکم۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کے خلاف صاف پانی کیس کے ضمنی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر۔ رابعہ عمران اور عمران علی پر قومی خزانے کو 2,47,00,000 کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ اسلام آباد میں بیٹھی حکومت جنوری تک کی مہمان ہے۔ گلگت میں جیتنے والے امیدواروں کو سوچنا چاہیے، کیا 1-2 مہینے کے لیے سب کچھ کھونا چاہتے ہیں؟ بلاول بھٹو کی گلگت میں میڈیا سے گفتگو بولے حکومت بنانے کا دعویٰ کرنے والے پی ٹی آئی ابھی تک وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں کر سکی۔ گلگت الیکشن میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ جی بی 21 میں دھاندلی ہوئی، پولنگ باکس چوری ہوئے۔ ووٹ ڈالنا 7,000 رجسٹر خواتین کا حق ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ہمارے امیدواروں کو الیکشن مہم کا حصہ نہیں بننے دیا۔ یہ الیکشن کمیشن نہیں، پی ٹی آئی کا ونگ ہے۔ ہم عدالتوں میں نہیں گھبراتے کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ میرے خلاف ایل این جی ریفرنس کی سماعت براہ راست دکھائی جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ نیب کیا کر رہا ہے۔
10 सफ़े के रेफरेंस में लंबी चार्जशीट लगाई गई ताकि सियासतदानों को बदनाम किया जा सके। क्या अवाम के वोट से मुंतखब होना गैर कानूनी है? हसन इकबाल कहते हैं कि आज पाकिस्तान नैब गर्दी और सियासी बहरान की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहा है। वज़रा की जानिब से बगैर शवाहिद करप्शन के इल्जामात लगाए जाते हैं। हुकूमत सीपैक को मुतनाज़ा बना रही है। वज़ीर आज़म की मुश्ती ने मुझ पर इल्जाम लगाया, चीन वजाहती बयान जारी करे। तीन 300 से जायद अफराद के मजमे पर पाबंदी है तो बल्दियाती इंतखाबात कैसे कराएं? माबून इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान मंगश कहते हैं अपोजिशन हटदर्मी छोड़े और जल्द से मनसूख करे। अपोजिशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है मगर हम ताकत के जरिए अपोजिशन को नहीं रोकना चाहते। किसानों की यकीन दिलाता हूं कि अब तवज्जो आप पर है। हुकूमत ने पूरा फोकस ज़राअत पर करने का फैसला कर लिया। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि बीज के म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। बीज की क्वालिटी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। विफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फखर इमाम कहते हैं विफाक और पंजाब सतह पर ज्वाइंट कमेटी बनाई गई। सीड टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन बड़ा चैलेंज है। फलों को बचाने के लिए भी रिसर्च की जरूरत है। वजीर आला पंजाब ने हल अमरा आर्ट काउंसिल में कैलीग्राफिक नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार ने इस्लामी खत्ताती के फनपारे देखे। उस्मान बुज़दार कहते हैं हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सूबे भर में मजहबी जोश और खरोच और अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हम असवाए हसना पर अमल पैरा होकर अपने मसाइल हल कर सकते हैं। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की सोच का महवर पिसे हुए तबकात हैं। वजीर आजम का आज़म मुल्क को रियासत मदीना के खदोखाल के मुताबिक चलाना है। मोविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं पंजाब हुकूमत रिफॉर्म्स एजेंडा मुतारिफ करवा रही है। तालीमी इदारों में जदीद तरीन उलूम से रोशनास कराना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हर सतह पर उन्मा की रहनुमाई दरकार है। गुस्ताखों की जबान ना रुकी तो फिर मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। पहले लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद जहां वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। एक अप्रोच ली है जो जरा मुख्तलिफ है, ज़रा नहीं बल्कि काफ़ी मुख्तलिफ है इससे पहले जिस तरीके से काम होता रहा है। अगर आप पाकिस्तान में तारीख के अंदर देखें PSDP के जो मंसूबे होते थे वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के मंसूबे होते थे और वो मंसूबे के ऊपर अपना अपना अमल दरामद होता था और वो भी अहम चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हमने ये किया है, एक तरीक़ेकार लिया है कि जो अहम हिस्से हैं मुल्क के उनको बहैसियत मजमूई देखा जाए। उनकी जो तरक्कियात की ज़रूरतें हैं उनको बहैसियत मजमूई देखकर एक मरबूत प्रोग्राम, तरक्कियाती प्रोग्राम बनाया जाए क्योंकि ये कई चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मसलन ये जनूबी बलूचिस्तान का आपको पैकेज जो आप इस वक्त देख रहे हैं इसके अंदर वहाँ की ज़ाहिर एक सबसे बड़ी ज़रूरत हर इलाके की पाकिस्तान के अंदर नौजवान हैं, बेतहाशा माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सरमाया है मुल्क का और ज़ाहिर है उनके लिए रोज़गार पैदा करना, उनके लिए आमदनी का ज़रिया पैदा करना एक अवलीन तरजीह है। तो एक बहुत बड़ा ज़रिया वहाँ पर जो है ज़राअत का हो सकता है। लेकिन ज़राअत का अगर आपने वहाँ पर करनी है तो आपको पानी की ज़रूरत है। अगर आपने पानी करना है वहाँ पर कोई दरिया बड़े बड़े तो बह नहीं रही है, कोई नहरी निज़ाम बड़ा नहीं है तो वहाँ पर आपने डैम्स बनाने हैं। तो अगर मैं सिर्फ डैम्स बनाऊंगा, जो हुआ है पहले वो डैम तो बन गए, वो बड़े बड़े मंसूबे बन गए लेकिन उससे आगे जो ज़राअत होनी थी वो नहीं हो पाई। ज़राअत इसलिए नहीं हो रही उन इलाकों के अंदर कि वहाँ पे डैम नहीं बने हुए। अच्छा ये दोनों भी कर दें तो अगर जो हमारे किसान भाई हैं वो इस बात को ख़ास तौर पर समझ सकेंगे कि जब भी अगर चाहते हैं आपके किसान को अपनी जो पैदावार है उसकी पूरी कीमत मिले और बहुत पूरी तरीके से उसको मुआवजा मिले तो उसकी जो अजनास पैदा हो रही हैं उसके इस्तेमाल का जरिया अगर वहीं पर हो और उसकी वैल्यूएशन वहीं पर हो सके तो सबसे ज़्यादा बेहतर कीमत उस वक्त मिलती है और उसके लिए इंडस्ट्री की ज़रूरत है, सनत की ज़रूरत है। तो आपके सामने एक ही मिसाल मैंने रखी जिसके अंदर 3 जो है वो मिनिस्ट्रियों के कॉम्बिनेशन हो गया और ये अगर वहाँ से इंडस्ट्री सामान अपना बना लेगी तो जब तक मुराद सईद वहाँ सड़कों का जाल नहीं बिछाएंगे तो वो मंडियों तक नहीं पहुँच सकती, तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री उसके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए हमने जो एक तरजीहाती तरीके से एक हिकमत अमली की है, सबसे पहले फाटा के अंदर एक बड़ा
پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہمارے ضم اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے لیے ترقیاتی پیکج بنا، اس کے اوپر کام شروع ہوا. پھر ہم نے یہ کام کراچی کے لیے کیا، سندھ حکومت کے ساتھ مل کر وہاں پر کام منصوبہ بندی مکمل کی گئی ہے، وہاں پہ کام شروع ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جنوبی بلک کے لیے ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی اگلا جو ہمارا قدم ہوگا، یہاں وزیر اعظم نے پہلے سے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جو شمالی اضلاع ہیں بلوچستان کے، ان کے لیے بھی اسی طریقے سے ایک مربوط میں باقی وزراء کی کانفرنس جاری ہے جو ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. اسد عمر کا کہنا تھا کہ ہماری ترجیحات میں کسان شامل ہیں، کسان کے معاملات کو حل کریں گے. ہم نے اور انہوں نے عمران خان کے اوپر اعتماد کا اپنا اظہار کیا ہے. ابھی وہاں پہ الیکشن ختم ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حکومت جلد وہاں پر بن جائے گی، اور ان کے ساتھ کام کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مربوط ترقیاتی پیکج ہم وہاں کے لیے بھی دیں گے. یہاں پر جو ہم نے کام کیا ہے اس کی پہلے بھی آپ کو ہائی لائٹس بتائی تھی، لیکن جسٹ میں کوئکلی اس کے اندر چیزیں بڑی بتا دوں. بجلی کا نظام جو ہے وہاں پر بہت بڑی آبادی ہے جس کے پاس کوئی بجلی کا کنیکشن نہیں ہے. اس وقت صرف 12% گھر ایسے ہیں جہاں بجلی کا نظام وہاں پر کنیکٹڈ ہے. اس کو بڑھا کے ہم جو ہے وہ 57% گھر جو ہیں ان 9 اضلاع کے اندر وہاں تک بجلی پہنچانے کا پروگرام بنایا گیا ہے. اس میں سے کچھ جو ہیں وہ گرڈ کے ساتھ، نیشنل قومی گرڈ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیے جائیں گے، اور بہت سے ایسے ہیں ٹوٹل 3,20,000 گھروں کا اضافہ ہوگا، جس میں سے 2,73,000 گھروں کے اندر رینیوبل انرجی کے ذریعے، سولر انرجی کے ذریعے آف گرڈ جو ہے یا لوکل گرڈز بنا کر وہاں پہ فراہم کی جائے گی. گیس کی فراہمی وہاں پہ جو ہے اس کے لیے ایک ماڈرن نظام ڈسٹریبیوشن کا کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ زیادہ استطاعت نہیں رکھتے اور وہ مہنگی گیس نہیں خرید سکتے، ان کے لیے ہماری جو سوشل پروٹیکشن کا، جو سماجی تحفظ کا ہمارا پروگرام ہے، احساس پروگرام، اس کے ذریعے ان کی مدد بھی کی جائے گی تاکہ وہ یہ گیس خرید سکیں. 16 نئے ڈیمز بننے جا رہے ہیں اس پیکج کے تحت، اور اس سے 1,50,000 ایکڑ اراضی جو ہے وہ زیر کاشت آئے گی، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے روزگار کی بھی مواقع آئیں گے. سب سے بڑا اس کے اندر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جو پی ایس ڈی پی کا پیسہ لگ رہا ہے، وہ سڑکوں کی کنسٹرکشن کے اوپر ہے. وہ میں اس کے بعد مراد سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کو تفصیل بتائیں گے اس کی. تعلیم کے لیے ہمارا وفاقی وزارت کا پروگرام ہے اسپائر، اس کے ذریعے 6,40,000 بچوں کو ڈسٹنس لرننگ کی، یعنی کہ جو ریموٹ لرننگ کا ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں پہ مقامی ایک اسکول بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے جو ماڈرن ٹیچنگ میتھڈز ہیں اور سلیبس ہے اس کو پڑھانے کے لیے ٹیچرز جو ہیں وہ بڑے شہروں سے وہاں پہ کنیکٹ کر کے 6,40,000 بچوں کو اس پروگرام کے اندر بھی لایا جا رہا ہے. اور وسیلہ تعلیم پروگرام جو ہے، جو ہمارے سوشل پروٹیکشن ڈویژن، سماجی تحفظ کے ڈویژن کا پروگرام ہے، اس کے تحت بھی 83,000 بچے جو ہیں ان کو اسکول میں داخلے